باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ باب مانے بیان کے بھی آ جاتے ہیں، باب کے بھی آ جاتے ہیں، تو اردو میں ہم بیان کہتے ہیں، تو ترجمہ اس طرح کریں گے خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ تو یہاں پر مسح کرنا آپ کو معلوم ہے، باب کے معنی بیان کے ہیں، اعلیٰ کے معنی پر یہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے، خفین کے معنی چمڑے کے موزے، خفین پر مسح کرنے کا بیان۔ صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء۔ صح یصح صحیحا، صح المسح صحیح ہے مسح کرنا، علی الخفین خفین پر، فی الحدث الاصغر چھوٹے حدث میں، چھوٹی ناپاکی میں یا چھوٹے حدث میں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ صحیح ہے خفین پر مسح کرنا حدث اصغر میں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ صحیح ہے مسح کرنا خفین پر حدث اصغر میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو حدث اصغر سے مراد یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو یہ حدث اصغر کہلاتا ہے، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو یہ حدث اکبر کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کرتے ہوئے اپنے موضوع پر مسح کر لے، اور یعنی خفین پر مسح کر لے، تو یہ بھی کافی ہے۔ تو صحیح ہے مسح کرنا خفین پر حدث اصغر میں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، بچوں کے لیے بھی حکم ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ غَيْرَ الْجِلْدِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ غَيْرَ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا نَعْلٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لَا۔ یہ کہتے ہیں اگرچہ وہ دونوں، اگرچہ خفین من شیئن ثقیل موٹی چیز کے ہوں، من شیئن ثقیل موٹی چیز کے ہوں، غیر الجلدی چمڑے کے علاوہ، غیر الجلدی چمڑے کے علاوہ، سواؤن برابر ہے، کان لہما کہ ان دونوں میں کھال کا تلا ہو، نالن تلا، کھال کا تلا ہو یا نہ ہو۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر موٹے موزے ہیں جن کو جوربین کہا جاتا ہے، اگر موٹے موزے ہیں تو ان پر چمڑا لگا ہوا ہو یا نہ ہو، اور ان کا جو تلا ہے تو وہ ان کے اوپر اس پہ چمڑا لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، بہر صورت اگر وہ سخین ہیں، موٹے ہیں، تو ان پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ سخین کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بغیر باندھے رک سکیں، اتنے موٹے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ وہ بغیر باندھے رک سکے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے اندر پانی نہ چھنتا ہو، پانی اندر نہ پہنچتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کو پہن کر کے 1 میل چلا جا سکے، تو ان کو پہن کر کے آسانی سے چلا جا سکے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ تو ہم عام طور پر جو ہمارے یہاں موزے ہوتے ہیں تو یہ موزے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ بغیر باندھے رک سکیں۔ ہاں، ان کے اندر جو لاسٹک ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، لیکن اگر لاسٹک نہ ہو تو وہ پیروں پر کھڑے نہیں رہتے ہیں بلکہ نیچے وہ گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان موضوعوں پر تو مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جن روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ موٹے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، ان کو جوربین کہا جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بغیر باندھے رک سکے۔ ہمارے یہاں جو موزے ہوتے ہیں وہ بغیر باندھے نہیں رک سکتے ہیں، تو اس لیے ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے موٹے موزے ہوں تو ان پر جائز ہے۔ یہ جو جوربین ہوتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نیچے تلا چمڑے کا لگا ہوتا ہے یا اوپر بھی ہوتا ہے، تو اگر دونوں طرف چمڑا لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ خفین ہو جائیں گے اور ان پر جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر نیچے لگا ہوا ہے تو نیچے اگر چمڑا لگا ہوا ہے تو اس پر بھی مسح اسی شرط کے ساتھ جائز ہے، جبکہ وہ موزے بغیر باندھے ہوئے رک سکیں۔ دیکھیں وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ اگرچہ وہ دونوں خفین موٹی چیز کے ہوں، غیر الجلدی چمڑے کے علاوہ، جلد جس کھال کو کہا جاتا ہے، تو چمڑے کے علاوہ کسی موٹی چیز کے ہوں تو تب بھی ان پر مسح جائز ہے۔ سخین کے معنی موٹی۔ سواء کان برابر ہے کہ ان دونوں میں چمڑے کا تلا ہو یا نہ ہو۔ کان لہما نعل، نعل مانے
جوتے کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیچے کا تلا ہوتا ہے تو وہ مراد ہے۔ برابر ہے کہ ان میں چمڑے کا تلا ہو یا نہ ہو، یعنی بالکل تلا نہ ہو، تو پھر موٹے موضوع پر بھی مسح جائز ہو جائے گا۔ وَيَشْتَرِطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ وَيَشْتَرِطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ، یا وَيُشْتَرَطُ بھی مجہول پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ، اور شرط ہے مسح کے جائز ہونے کے لیے خفین پر 7 شرطیں۔ یہ پورے جملے کے اندر آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ شرط ہے، لِجَوَازِ جائز ہونے کے لیے، المسح مسح کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے، علی الخفین خفین پر، 7 شرائط 7 شرطیں، اور شرط ہے مسح کے جائز ہونے کے لیے خفین پر 7 شرطیں۔ الاول لبسهما بعد غسل الرجلین، الاول لبسهما لبس یلبس لبسا، تو لبسهما بعد غسل الرجلین ولو قبل کمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء، لبسهما بعد غسل الرجلین ولو قبل کمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء۔ تو 7 شرطیں۔ پہلی شرط ان دونوں کو پہننا ہے۔ لبسهما لباس کے معنی کپڑے کے آتے ہیں جس کو پہنا جاتا ہے، تو لبسن معنی پہننا، تو ان دونوں کا پہننا، بعد غسل دھونا، رجلین پیر، رجلن پیر، رجلین دونوں پیر، ان دونوں کو پہننا دونوں پیروں کو دھونے کے بعد۔ پہلی شرط ان دونوں کو پہننا ہے دونوں پیروں کو کے دھونے کے بعد، اگرچہ واو وصلیہ ہے، اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہو، وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہو، جبکہ وضو کو مکمل کر لے، اذا تمہ، جبکہ اس کو پورا کر لے، یعنی وضو کو پورا کر لے، وضو کو توڑنے والی چیز کے پائے جانے سے پہلے، جبکہ اس کو پورا کر لے، قبل حصولی یعنی پائے جانے سے پہلے، ناقضن توڑنے والی، للوضوء وضو کو توڑنے والی چیز کے پائے جانے سے پہلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خفین پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو وضو کرنے کے بعد، مکمل وضو کرنے کے بعد جب پیر دھو لیے جاتے ہیں تو پیر دھو کر کے خفین پہن لیے جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے پیر دھوتا ہے اور پیر دھونے کے بعد خفین پہن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی وضو کرتا ہے، کلی وغیرہ کرنا اور چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ کام بعد میں کرتا ہے، تو اگر یہ مکمل وضو ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے کر لیتا ہے تو مسح کرنا خفین پر جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکمل وضو کرنے سے پہلے اس کو کوئی ناقض پیش آ گیا تو اب خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ خفین کو اتارنا ہی لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے پیروں کو دھویا، پیروں دھو کر کے خفین پہن لیے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے، کلی کی، اور چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد اس کی ریح خارج ہو گئی، یعنی ہاتھوں کو دھونے سے پہلے چہرہ دھونے کے بعد ریح خارج ہو گئی، تو چونکہ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب جب وہ دوبارہ سے وضو کرے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خفین پر مسح کر لیں، کیونکہ خفین پر مسح تب جائز ہے جب کامل پاکی پر خفین پہنے گئے ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ناقص پاکی تھی، یعنی پورے طرح سے وہ پاکی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پہلی شرط ان دونوں کو پہننا ہے دونوں پیروں کو دھونے کے بعد، اگرچہ مکمل وضو کرنے سے پہلے ہو، اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہو، تو پہننا تو جائز ہے لیکن مسح تبھی جائز ہوگا اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء، جبکہ وضو کو مکمل کر لے وضو کو توڑنے والی چیز کے پائے جانے سے پہلے۔ والثانی سترہما للکعبین، والثانی سترہما للکعبین، اور دوسری شرط ان کا یعنی خفین کا چھپا لینا ہے ٹخنوں کو، تو خفین کم از کم اتنے بڑے ہونے چاہیے جو ٹخنوں کو چھپا لے،
اگر ٹخنوں سے نیچے نیچے کے خفین ہیں بالکل چھوٹے ہیں، جیسا کہ ہم بہت سے ایسا ہوتے ہیں جس میں صرف ایڑی ایڑی چھپتی ہے، تو ایسے خفین پر مسح جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے مسح ہونے چاہیے، ایسے موزے ہونے چاہیے کہ ایسے خفین ہونے چاہیے جو ٹخنوں کو چھپا لیں۔ تو دوسری شرط سترن چھپانا، ہما خفین، تو دوسری شرط خفین کا چھپا لینا ہے للکعبین ٹخنوں کو۔ تو کعبین کا بھی تذکرہ کئی بار آ چکا ہے، جو ایڑی سے اوپر ہڈیاں ہوتی ہیں ٹخنے، ان کو کعبین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری شرط خفین کا چھپا لینا ہے دونوں ٹخنوں کو۔ والثالث امکان متابعات المشی فیہما، والثالث امکان متابعات المشی فیہما، اور تیسری شرط ان دونوں میں لگاتار چلنے کا ممکن ہونا ہے، ان دونوں میں لگاتار مطابعت المشی لگاتار چلنا، لگاتار چلنے کا ممکن ہونا ہے، یعنی خفین ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو پہن کر مسلسل چلا جا سکے اور جن کو پہن کر چلنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو عام طور پر جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا جو جوربین ہوتے ہیں تو ان کو پہن کر آسانی سے چلا جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید، او خشب او حدید، تو جائز نہیں ہے شیشے یا لکڑی یا لوہے کے خفین پر مسح کرنا۔ تو شیشے کا اگر پہن لیا جائے یا لکڑی کا یا اسی طرح سے لوہے کا بنا کر پہن لیا جائے تو ان کو پہن کر کے اگر کوئی چلے گا تو مشکل سے چل پائے گا، اگر کوئی چل بھی لے تو وہ مشکل سے چل پائے گا، اس لیے ایسے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا يجوز، تو نہیں جائز ہے، علی خف من زجاج، خف مانے خفین خف اور زجاج مانے شیشہ، تو نہیں جائز ہے شیشے کے موزے پر مسح کرنا، او خشبن یا لکڑی کے موزے پر، او حدیدن یا لوہے کے موزے پر، تو جائز نہیں ہے شیشے یا لکڑی یا لوہے کے خف پر مسح کرنا۔ والرابع خلو کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، خلو کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم۔ دوسرا گھنٹہ تو خالی نہ آج آپ کا؟ جی تیسرا گھنٹہ خالی ہے بس مجھے۔ اور چوتھی شرط ہے ان میں سے ہر ایک کا خالی ہونا، خلو کل منہما، ان میں سے ہر ایک کا خالی ہونا ہے۔ خلا یخلو خلوان مانے خالی ہونا، کلن ہر ایک، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کا خالی ہونا ہے۔ ان خرقن، خرقن مانے آتے ہیں پھٹنا، خرق مانے پھٹنا، پھٹنے سے قدرہ مقدار 3 اصابع 3 انگلیاں، سلاسن 3 اصابع اس باون کی جمع اس معنی انگلی، اصغرن چھوٹی، اصابع انگلیاں، قدم پیر، ان میں سے ہر ایک کا خالی ہونا ہے۔ سب سے آخر سے ترجمہ کریں گے، پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے، اصغر اصابع چھوٹی انگلیاں، پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے برابر پھٹن سے خالی ہونا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار، 3 انگلیوں کے برابر پھٹن سے خالی ہونا ہے، 3 انگلیوں کی مقدار میں پھٹن سے خالی ہونا ہے، یا قدر ان کے معنی برابر بھی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار میں پھٹن سے خالی ہونا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خفین میں سے ہر ایک، یعنی ایک خفین کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنی زیادہ پھٹن نہ ہونی چاہیے جتنا کہ پیر کی چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو 3 انگلیاں جتنی جگہ میں آتی ہیں، اتنی جگہ اگر خفین کی پھٹی ہوئی ہے کہیں سے بھی تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر 2 انگلیوں کے برابر ہے، 1 انگلی کے برابر پھٹی ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو الگ الگ کا اعتبار ہے، تو ایک میں 3 کے برابر، دوسرے میں 3 کے برابر ہوں تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ والخامس استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، والخامس
استمساکہما علی الرجلین من غیر شد. اور پانچویں شرط استمساک مانے روکنا یا رک جانا. امساک مانے روکنا اور استمساک رک جانا. اور پانچویں شرط ان دونوں کا رک جانا ہے علی الرجلین پیروں پر من غیر شد بغیر باندھے. اور پانچویں شرط ان دونوں کا رک جانا ہے پیروں پر من غیر شد بغیر باندھے. تو شرط یہ بھی ہے کہ بغیر باندھے رک جائے. اگر بغیر باندھے نہیں رک رہے ہیں تو وہ پھر سخینین یا کہا جائے کہ جوربین نہیں کہلاتے ہیں اور نہ ہی وہ خفین کہلائیں گے. خفین کی تو صفت یہ ہے کہ وہ بغیر باندھے رک جاتا ہے. اسی طرح سے جوربین تبھی کہا جائے گا جب کہ وہ بغیر باندھے رک سکے. ایک اور پڑھ لیتے ہیں. والسادس منعہما وصول الماء الى الجسد. والسادس منعہما وصول الماء الى الجسد. اور چھٹی شرط ان دونوں کا روکنا ہے. منعہما ان دونوں کا روکنا ہے وصول الماء پانی کے پہنچنے کو الى الجسد جسم تک. تو چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے ہوں اور ایسے بھاری ہوں کہ اگر پیر پر مسح کیا جا رہا ہے تو پانی کا اثر نیچے تک نہیں جانا چاہیے. اگر پانی کا اثر نیچے تک جا رہا ہے تو پھر ان پر مسح جائز نہیں ہے. اور چھٹی شرط ان کا پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکنا ہے. چلیے اتنا ہی رہنے دو، پھر شروع سے ترجمہ کرتے ہیں. باب المسح الخفین، خفین پر مسح کرنے کا بیان. صح المسح الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء. صحیح ہے خفین پر مسح کرنا حدث اصغر میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. ولو کان من شیء ثقیل غیر الجلد. سواء کان لہما نعل من جلد او لا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ جی. کہ ذرا اب جب درخواست کرنے کا ٹائم آیا تو آواز نہیں آ رہی. کراتے ہیں ذرا آہستہ سے کرا دیجیے. ترجمہ ذرا آہستہ سے کرا دے، تیزی سے نہ کرائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. چلو. ولو کانا من شیء ثقیل غیر الجلدی. اگرچہ وہ دونوں کسی موٹی چیز کے ہوں. ولو کانا من شیء ثقیل، اگرچہ وہ دونوں کسی موٹی چیز کے ہوں. غیر الجلدی، چمڑے کے علاوہ. سواء کان لہما نعل من جلد او لا. برابر ہے کہ ان دونوں میں چمڑے کا تلا ہو یا نہ ہو. برابر ہے کہ ان دونوں میں چمڑے کا تلا ہو یا نہ ہو. وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ. اور شرط ہے مسح جائز ہونے کے لیے خفین پر 7 شرطیں. الاول لبسهما بعد غسل الرجلین. پہلی شرط ان دونوں کو پہننا ہے دونوں پیروں کو دھونے کے بعد. ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ وضو مکمل ہونے سے پہلے ہو. اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء، جبکہ وضو کو مکمل کر لے وضو کو توڑنے والی چیز کے پائے جانے سے پہلے. والثانی سترہما للکعبین، اور دوسری شرط ان دونوں کا ٹخنوں کو چھپانا ہے. والثالث امکان متابعۃ المشی فیہما، اور تیسری شرط ان دونوں میں لگاتار چلنے کا ممکن ہونا ہے. فلا یجوز علی خف من زجاج او خشب او حدید، تو نہیں جائز ہے شیشے یا لکڑی یا لوہے کے خف پر مسح کرنا. والرابع خلو کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، اور چوتھی شرط
ان دونوں میں سے ہر ایک کا خالی ہونا ہے، پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن سے۔ والخامس استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، اور 5ویں شرط ان دونوں کا پیروں پر رک جانا ہے بغیر باندھے۔ والسادس منعہما وصول الماء الی الجسد، اور 6ٹھی شرط ان دونوں کا پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکنا ہے۔